الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے قرآن و حدیث سے اب تک صدقہ فطر کے بارے میں احکامات میں نے عرض کر دیے تھے۔ آج میں کچھ فقہی مسائل عرض کر دوں جو ہم سب کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے۔ صدقہ فطر واجب ہے، عمر بھر اس کا وقت ہے، یعنی ادا نہ کیا ہو تو اب ادا کرے، ادا کرنے سے ساکت، ادا نہ کرنے سے ساکت نہ ہوگا۔ نہ اب ادا کرنا قضا ہے بلکہ اب بھی ادا ہی ہے، اگرچہ مسنون قبل از نماز عید ادا کر دینا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو الحمدللہ مسلمانوں میں ایسا تو کوئی نہیں ہے جو صدقہ فطر ادا نہ کرتا ہو، لیکن کبھی علم نہیں ہوتا بندے کو تو بندہ ادا نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں پچھلے سالوں کا جو آپ نے ادا نہیں کیا، یہ اس طرح نہیں ہے کہ نماز قضا ہو گئی تو آپ قضا ادا کیجیے، نہیں، اب بھی ادا ہی ہے۔ جو سالوں کا ادا نہیں کیا وہ آپ اب بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ہر سال کا نصاب الگ رہا ہے اور غالباً پچھلی مرتبہ 170 تھا یا 215 روپے کے قریب تھا، غالباً کتنا تھا، اس مرتبہ 320 روپے ہے۔ اس حساب سے آپ کم از کم اور اس حساب سے آپ ادا کریں۔ صدقہ فطر شخص پر واجب ہے مال کا نہیں، لہٰذا مر گیا تو اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر ورثہ بطور احسان اپنی طرف سے ادا کریں تو ہو سکتا ہے کچھ ان پر جبر نہیں، اگر وصیت کر گیا تو تہائی مال سے ضرور ادا کیا جائے گا، اگرچہ ورثہ اجازت نہ دے۔ آدمی فوت ہو گیا تو اس کا صدقہ فطر ثابت ہو گیا، ورثہ جو اس کے وارث ہیں وہ ادا کر دیں بطور احسان، یہ تو سب سے بہترین بات ہے۔ اور اگر وہ وصیت کر کے گیا ہے تو پھر تو لازمی ہی ادا کیا جائے گا اس کے تہائی مال سے، اور اگرچہ اس میں وارث جو ہے وہ منع بھی کریں ادا کیا جائے گا۔ عید کے دن صبح طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، لہذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے مر گیا یا غنی تھا فقیر ہو گیا یا صبح طلوع ہونے کے بعد کافر مسلمان ہوا یا بچہ پیدا ہوا یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو واجب نہ ہوا۔ اور اگر صبح طلوع ہونے کے بعد مرا یا صبح طلوع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہوا یا بچہ پیدا ہوا یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو واجب ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کرم کرے ہر ایک کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ آج کوئی فوت ہو جاتا ہے، 30واں روزہ ہے، ابھی کل کا دن نہیں چڑھا، لہٰذا ابھی تک صدقہ فطر واجب نہیں ہوا۔ وہ ادا کرنا چاہتا ہے کر دیں، نہیں کرنا چاہتا تو اگر فوت ہو جائے گا تو پھر صدقہ فطر نہیں۔ اسی طرح جو میں نے باقی معاملات عرض کیے، صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب جس کی نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو واجب ہے، اس میں عاقل بالغ اور مال نامی ہونے کی شرط نہیں۔ اس کے بعد اللہ آپ کی خیر کرے، نابالغ مجنون اگر مالک نصاب ہیں تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے، ان کا ولی ان کے مال سے ادا کرے۔ اگر ولی نے ادا نہ کیا اور نابالغ بالغ ہو گیا، یہ مجنون کا جنون جاتا رہا، تو اب یہ خود ادا کرے، اور خود مالک نصاب نہ تھے اور ولی نے ادا نہ کیا تو بالغ ہونے یا ہوش میں آنے پر ان کے ذمہ ادا کرنا نہیں۔ جو مالک نصاب ہی نہیں اور مجنون تھا، نابالغ تھا، تو اس کے اوپر تو واجب ہی نہیں، لہٰذا یہ مالک جو ہے مجنون ہو، بعض ایسی اولادیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں مڈل کلاس میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان لوگوں کے بچے بھی مجنون سائیں، ہم اس کو کہتے ہیں عام طور میں سائیں لوگ، وہ بھی بڑی کروڑ پتی ہوتے ہیں، باپ کی وراثت اتنی ہوتی ہے اور وہ وارث بھی کرے، وہ اپنے ماں باپ کی طرف سے کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں، وہ مالک نصاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا ان کے نام پہ اکاؤنٹ رکھے ہوتے ہیں۔ آج کل تو بھائی بلی کتوں کے نام پہ بھی اکاؤنٹ ہے جی، آج کل کے تو امیروں کے کتے بھی اتنے امیر ہیں جی، کروڑوں روپے کے ان کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، تو ان کے بچے تو پھر کیا ہے بات، ان کے ملازم، ان کے نوکر، کیا بات ہے نہیں، بڑے بڑے لوگ۔ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے مال کا باقی رہنا بھی شرط نہیں، مال ہلاک ہونے کے بعد بھی صدقہ واجب رہے گا، ثابت نہ ہوگا۔ جو زکوٰۃ ہے یا عشر ہے، یہ دو چیزیں، مال ہے زکوٰۃ ہے، مال نہیں زکوٰۃ ہے۔
زمین ہے گوشر ہے، زمین نہیں گوشر بھی کوئی نہیں، زمین ختم ہو گئی، ہلاک ہو گئی، پیسہ ہلاک ہو گیا، چوری ہو گیا، ختم ہو گیا، اب زکوٰۃ نہیں، لیکن صدقہ فطر واجب رہے گا، اس میں کوئی کمی نہیں۔ مرد مالک نصاب اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے اس کے اوپر واجب ہے، جبکہ بچہ خود مالک نصاب نہ ہو، ورنہ اس کا صدقہ اسی کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ اور مجنون اولاد اگرچہ بالغ ہو جبکہ غنی نہ ہو تو اس کا صدقہ اس کے باپ پر واجب ہے، اور غنی ہو تو خود اس کے مال سے ادا کیا جائے۔ جنون خواہ اصلی ہو یعنی اسی حالت میں بالغ ہوا یا پاک کو عارض ہوا، دونوں کا ایک حکم ہے، چھوٹے بچے کا اور اپنا، یہ دو بندوں کا اس کے اوپر واجب ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں، اگر کسی عذر، سفر، مرض، بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلا عذر روزہ نہ رکھا جب بھی واجب ہے۔ بالغ لڑکی، خیر یہ مسئلہ باپ نہ ہو تو پھر کون ادا کرے؟ اگر باپ بہت ہو گیا، یتیم ہے، تو جب باپ کا باپ ہو یعنی دادا باپ کی جگہ ہے، یعنی اپنے فقیر اور یتیم پوتے پوتی کی طرف سے اس پر صدقہ دینا واجب ہے۔ اور اللہ آپ کی خیر کرے، پھر ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ دینا واجب نہیں ہے، یہ ماں پہ واجب نہیں۔ کس کے اوپر واجب؟ باپ کے اوپر یا پھر دادے کے اوپر۔ اچھا جی، اللہ آپ کی خیر کرے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی، مالک نے غلام سے کہا کہ جب عید کا دن آئے گا تو آزاد ہے، عید کے دن غلام آزاد ہو جائے گا، مالک پر اس کا فطرہ واجب، ٹھیک ہے نا جی، اس کا فطرہ واجب نہیں۔ اپنی عورت اور اولاد عاقل بالغ کا فطرہ اس کے ذمے نہیں، اگرچہ اپاہج ہو، اگرچہ اس کے نفقات اس کے ذمے ہوں۔ صدقہ فطر کس اولاد کا آپ پر واجب ہے؟ جو نابالغ ہے، جو بالغ ہو چکی ہے اس اولاد کا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ بیوی کا صدقہ فطر آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ ماں باپ، دادا دادی، نابالغ بھائی، دیگر رشتہ داروں کا فطرہ بھی اس کے ذمے نہیں، بغیر حکم ادا بھی نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کا، دادے دادی کا، نابالغ بھائی کا اور دیگر رشتہ داروں کا، ٹھیک ہے نا، کسی کا اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، اللہ آپ کی خیر۔ اور بغیر حکم جو ہے کسی حکم، ان کے حکم کے کہے آپ ادا بھی نہیں کر سکتے۔ صدقہ فطر کی مقدار کے بارے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، اس کی کتنی مقدار ہے وہ آپ دیکھنا چاہیں تو پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ اور صدقہ فطر کا مقدم کرنا مطلقاً جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ عید کے دن سے پہلے میں صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے، وہ ادا کر سکتا ہے۔ اگر رمضان ابھی شروع ہی نہیں ہوا، رمضان شروع ہی نہیں ہوا، شعبان کے اندر وہ کہتے ہیں میں صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہوں تو پھر بھی ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر پہلے ادا کرنا چاہے تو تب بھی ادا ہو جائے گا، رمضان شریف کے اندر کرنا چاہے تب بھی ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، اور عید والے دن کرنا چاہے تو یہ بھی ادا ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ جو ہے صبح، عید کی صبح صادق جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ اچھا جی، ایک شخص کا فطرہ ایک مسکین کو دینا بہتر ہے، چند مساکین کو دے دیا جب بھی جائز ہے، یوں ہی ایک مسکین کو چند شخصوں کا فطرہ دینا بھی بلا خلاف جائز ہے، اگرچہ سب فطرے ملے ہوئے ہوں۔ گھر کے اندر چند مالک نصاب ہیں، انہوں نے پیسے اکٹھے کیے، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ساروں کی طرف سے اکٹھا ہے، وہ ایک کو دینا چاہتے ہیں ایک کو دے دیں، چند کو دینا چاہتے ہیں چند کو دے دیں، جس کو بھی دے اتنا دے کہ اس کی کوئی ضرورت پوری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور قرآن و حدیث سے میں نے اس کے بڑے زبردست دلائل میں نے پیش کیے تھے۔ ان بھکاریوں کو نہیں دینا، یہ جو آپ کے محلے میں آتے ہیں، جو اپنی مساجد کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ پورے گینگ ہیں پورے، یہ حرام خور ہیں، ان کی ہڈیاں، ان کے پیر ہاتھ بالکل سلامت ہوتے ہیں، ان کو نہیں دینا، ان کو دینا حرام ہے۔
آپ ایسے شخص کو دیں جو اللہ رسول کا فرما بردار ہو، تابعدار ہو، ٹھیک ہے جی، جو نمازی پرہیزگار ہو۔ ان لوگوں نے کبھی نماز پڑھی؟ سوال پیدا نہیں ہوتے، اندر نماز ہو رہی ہے، بار بھیک مانگ رہے ہوتے، نماز کا ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، روزے کا ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں جی، وہ معاملہ آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں، حرام خوری کے اوپر ان کی مدد کر رہے ہیں، حرام خوری کے اوپر ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کو بالکل نہیں دینا۔ دینا ہے نا جی تو محنت کش کو دیں، دینا ہے کسی محنت، کوئی کام کر رہا ہے، آپ کسی ہوٹل میں کھانے کے لیے گئے، جس نے آپ کو کھانا سرو کیا ہے، آپ اس کو ٹپ کے طور پہ دے دیں، ہاں جی، اس کو اس کے ساتھ بھلائی کر دیں۔ جو محنت کر رہا ہے، چیزیں بیچ رہا ہے، بزرگ آدمی، اس کے ساتھ بھلائی کر دیں، ہاں جی۔ جو محنت کش ہے اس کو آپ جو ہے نا اولین ترجیحات پر رکھیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے اہل سنت کے ادارے ہیں، ان اداروں کے اندر پھر آپ کے علاقے کے علماء ہیں، ان کے اوپر، یہ تمام کے اوپر خرچ کریں جہاں پر آپ کا خرچ کیا گیا آپ کو فائدہ بھی دے گا۔ یہ ان بھکاریوں کو دینے سے جو ہے نا جی آپ کو سوائے گناہ ہونے کے کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ باقاعدہ یہ تو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، یہ بڑے بدماش لوگ ہیں، آپ ان کو چھیڑ کے دیکھنا آپ کو لگ پتے جائیں گے، آپ کتنے بڑے ترم خان ہیں، آپ کتنے بڑے بدماش ہیں، اب ان کو چھیڑ کے دیکھیں ذرا، لگ پتے جائیں گے، ہاں جی۔ تو اس لیے ان لوگوں کو جو محنت کرنے والا ہے، ہاں اگر آپ نے ایک اور اس کی صورت حال ہو سکتی ہے، آپ کی گلی میں مانگنے آ جاتا ہے، ہاں جی، آپ اس سے کہیں کہ یار اس گلی میں جھاڑو لگا 100 روپے دے لیں، یہ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس سے محنت کروائی، محنت کروا کے اس کو پیسے دیں، یہ کام ٹھیک ہے۔ لیکن آپ زور لگا لیں، کوئی جھاڑو نہیں لگانے والا، آپ کام نہیں کریں، انہوں نے نہیں دینا دے، نہیں دینا دے، جا پر آؤں، ہاں جی، آپ 1 روپیہ 2 روپیہ دے کے دیکھیں، وہ نہیں لیں گے جناب، ہاں جی، وہ تو عید والے دن کہتے ہیں 100 روپے ہی لینا ہے، 100 روپے ہی لینا ہے، ہاں جی۔ تو ان حرام خوروں کو دینا ضروری ہے، یہ بالکل نہیں جائز۔ شوہر نے عورت کو اپنا فطرہ ادا کرنے کا حکم دیا، اس نے شوہر کے فطرے کے گیہوں اپنے فطرہ کے گیہوں میں ملا کر فقیر کو دے دیے۔ شوہر نے ملانے کا حکم نہ دیا تھا تو اس عورت کا فطرہ ادا ہو گیا، شوہر کا نہیں، مگر جب کہ ملا دینے پر عرف جاری ہو تو شوہر کا بھی ادا ہو جائے گا۔ عورت نے شوہر کو اپنا فطرہ ادا کرنے کا اذن دیا، اس نے عورت کے گیہوں اپنے گیہوں میں ملا کر سب کی نیت سے فقیر کو دے دیے، جائز ہے۔ اب یہاں پر جو فقیر آتا ہے نا جی کتب فقہ میں، وہ یہ فقیر نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے کوئی دھوکہ کھا جائے، دیکھو جی کتاب میں تو فقیر لکھا ہوا ہے، یعنی یہ بھکاری ہیں، یہ فقیر نہیں ہیں، یہ بھکاری ہیں۔ بھکاری میں اور فقیر میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہاں جی۔ ایک سفید پوش آدمی وہ فاقہ تو برداشت کر لے گا لیکن ہاتھ ایسے کرنا برداشت نہیں کرتا، ایک خوددار انسان۔ اور جو بھکاری ہے تسی جان چھڑا کے دکھاؤ ذرا اللہ کو، یعنی آپ کے ہاتھ میں پیسے نظر آنے چاہیے، وہ پیسے آ گئے لہن جان چھڑا کے دکھاؤ۔ وہ جناب ان کے پاس ایسے ایسے گر ہوتے ہیں کہ وہ جناب آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، آپ کو دینا ہی پڑے گا، ہاں جی۔ تو وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ہوں، یہ بھکاری لوگ یہ اختیاری بھکاری ہیں، جان بوجھ کے بھکاری۔ مجھے میرا خیال سلیم صاحب نے سنائی تھی بات، وہ ایک ڈاکٹر لڑکی ایک گھر گئی جن کا اپنی کوٹھی بنگلہ کاریں بڑا بہترین کروڑوں روپے کی گاڑیاں، 4 مہینے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ وہ بھکاری ہیں، پوچھے ان سے، وہ جہاں 4 مہینے کے بعد اس کو پتہ چلا یہ بھکاری کتنے امیر ہیں، کروڑوں روپے کی گاڑیاں بھی، بنگلے بھی، کچن ٹپ ٹاپ ہر چیز، لیکن ہے کو بھکاری۔ اور بھائی اس سے آسان انویسٹمنٹ ہے ہی کوئی نہیں، دنیا کے اندر یہ واحد کاروبار ہے جس میں نقصان کوئی نہیں، واحد کاروبار۔ ایک ریڑھی والا ریڑھی بھی لگا رہا ہے نا جی، اس کو بھی نقصان ہوگا، پھل لگاتا ہے نا جی، کوئی پھل بک گئے نہ بکے وہ نقصان ہو گیا۔ کوئی بھی آپ کام لے اس میں نفع نقصان دونوں ہے۔ یہ بھکاری ایسا جو ہے نا، بھیک مانگنا ایک ایسا کاروبار ہے دنیا کے اندر،
بڑی بڑی دنیا تھوڑے ملک کے بڑے بڑے وزیر بیکاری بڑے اللہ واسطے اللہ واسطے IMF دے کے چوریاں ٹوٹ چکی ہیں. حرام خورو، تم لوگ خود محنت کرو. تمہارے نوجوان یہاں سے ملک سے لاکھوں کی تعداد میں باہر جا کے محنت کر رہے ہیں، ان ممالک کو، ان کی معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں. تو ہمارے ملک میں کیا موت پڑتی ہے؟ یہاں کیوں نہیں کام دیتے ان کو؟ یہاں پہ کام دو. یہاں پر جو بریلینٹ دماغ ہے، جو ذہین دماغ ہے، آپ ان سے کام لینا، اور ان سے کام لینے کے بعد ملک کی معیشت کو مضبوط کریں. خیر، آخری مسئلہ سماعت فرمائے جی. صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں، جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے انہیں فطرہ بھی نہیں، سوائے عامل کے کہ اس کے لیے زکوٰۃ ہے، فطرہ نہیں. واللہ ورسولہ اعلم بالصواب. اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.